بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو ایک سلیمان بھائی ہیں، انہوں نے آئرلینڈ کے بارے میں کافی انسسٹ کیا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور اس میں ساری انفارمیشن دینے کی کوشش کریں کہ کیا ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں، یو ای کارڈ چینج ہو سکتا ہے، نیشنلٹی سے پہلے کوئی ہے ایسا طریقہ کار کہ یو ای کارڈ پہ یا اپنی لارگو دراسین پہ ہم وہاں پہ جا سکیں اور کام کر سکیں۔ یہ تمام سوالوں کی جواب انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے آئرلینڈ میں ریزیڈنسی کارڈ پہ جانے کی، کہ ہمارے پاس ٹیمپورال ہو، لارگو دراسین ہو یا کمیونٹاریو ہو، ان میں سے تینوں پہ کیا ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ میرا جو میں نے ساری ریسرچ کی ہے، جو ساری معلومات لی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ان تین کارڈز میں سے اگر بغیر ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ہے ترخیتا کمیونٹاریا، لیکن وہ بھی اس بندے کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کو وہ ترخیتا کمیونٹاریا ملا ہے، اس کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ دوستو آئرلینڈ جو ہے، اس کو معلومات لینے کے بعد، ٹوٹل انفارمیشن لینے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے رول ریگولیشن یو کے کی طرح کے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے یو کے کی طرح۔ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ صرف اور صرف نیشنلٹی پہ جا سکتے ہیں اور اپنی نیشنلٹی چینج کروا سکتے ہیں آئرش پاسپورٹ پہ، لیکن اس کا علیحدہ پروسیس ہے، وہ آپ کو وہاں کی ریکوائرمنٹ علیحدہ سے پوری کرنی پڑیں گی، جس میں انگلش ٹیسٹ بھی ہے اور باقی ساری ریکوائرمنٹس بھی ہیں، ٹائم پیریڈ بھی وہاں پہ آپ کو گزارنا پڑے گا۔ اس وجہ سے آئرلینڈ جو ہے یہ بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہ جانا آپشن اچھا نہیں ہے۔ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو پاسپورٹ کا کہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا پاسپورٹ کے بعد جو وہاں پہ جانے کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم ریزیڈنسی پہ جاؤں، لارگو دراسین پہ جاؤں، ٹیمپورال پہ جاؤں، اس طرح وہ چکر وہاں پہ نہیں ہے، صرف کمیونٹاریوں پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یو ای کارڈ والا ہے۔ یو ای کارڈ بھی آئرلینڈ اجازت نہیں دیتا چینج کرانے کی۔ یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ شنجن سٹیٹس کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اس کے رول اور ریگولیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شنجن سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کا بارڈر جو ہے وہ ایک ہے، وہاں پہ آزادانہ طور پہ جا آ سکتے ہیں، لیکن آئرلینڈ شنجن سٹیٹس میں سے واحد ایسا ملک ہے جس نے یورو کرنسی کو اپنا رکھا ہے، لیکن اس نے شنجنز کے یہ فری موومنٹ والے رول کو نہیں اپنایا ہوا۔ اس وجہ سے آئرلینڈ آپ نہیں جا سکتے، بے شک وہاں پہ یورو کرنسی چلتی ہے۔ تو یہ ایک واحد شنجن سٹیٹس میں ہے، یورپی یونین میں ہے، یہ کنفرم ہے کہ یہ یورپی یونین میں ہے، یورپی یونین والی کنٹری ہے، اس میں شنجن ہے اور یورو چلتا ہے وہاں پہ، لیکن ریکوائرمنٹس یہ ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یو ای کارڈ والا بھی کنسیپٹ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ چینج نہیں کروا سکتے۔ اینڈ پہ بات کریں گے معاشی حالات کی۔ آئرلینڈ کے معاشی حالات اگر آپ کمپیئر کریں ایز ٹو یو کے تو برے ہیں، اگر ایز ٹو کمپیئر کریں جرمنی تو برے ہیں، اگر ایز ٹو کمپیئر کریں اسکینڈینیوین کنٹریز تب بھی برے ہیں۔ جو آئرلینڈ ہے ایک آپ کو یہاں پہ اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ ایک نارتھ آئرلینڈ ہے، ایک ساؤتھ آئرلینڈ ہے۔ اصل میں آئرلینڈ ایک ہی ملک تھا، لیکن یو کے نے وہاں پہ قبضہ رکھا بہت زیادہ سال، پھر وہاں پہ ایک آرمی تشکیل میں آئی جس کو فری آئرش لبریشن آرمی کہتے تھے۔ وہ جب کریٹ ہوئی تو وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے مذمت کی، آزادی جنگ لڑی برٹش سلطنت کے خلاف، جو وہاں پر شاہی خاندان تھا اس وقت کا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آزادی لی، لیکن انگلینڈ نے پھر بھی آئرلینڈ کا کچھ حصہ جو ہے اپنے قبضے میں رکھا، جس کو ناردرن آئرلینڈس کہتے ہیں۔ اور ناردرن آئرلینڈ جو ہے وہ یو کے انڈر ہے، وہاں کے لوگوں کو سیم وہی فیسلٹیز، وہی قانون ہے جو یو کے میں ہے، وہاں سے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے یو کے میں انٹر ہونے کی، نہ جانے کی، فری کام سارا کچھ۔ لیکن جو ساؤتھ آئرلینڈ ہے جس کا کیپٹل ڈبلن سٹی ہے، وہ ایک انڈیپینڈنس کنٹری ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ ایک
اس کنٹری میں جس کا کیپٹل ڈبلن ہے اور جو فری ہے، علیحدہ سے ایک ملک ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ساری ہیں کہ آپ ان ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے تو آر میں جا سکیں گے، ادروائز نہیں جا سکیں گے۔ ان کے درمیان یو کے اور آئرلینڈ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، وہ اسی طرح رہیں گے جس طرح پہلے یورپی یونین میں فری موومنٹ رہے گی، فری کام کر سکیں گے ان کے درمیان، کیونکہ بہت زیادہ برٹش ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، لینگویج بھی سیم ہے، تو باقی قوم بھی اصل میں ایک ہی ہے لیکن علیحدہ علیحدہ کنٹری ہونے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ تھی دوستوں معلومات، اگر پھر بھی کوئی ذہن میں کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ میں مین چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم ریزیڈنسی ٹیمپورل پہ نہیں جا سکتے، لارگو پہ نہیں جا سکتے، کمیونیتاریہ پہ جا سکتے ہیں لیکن اس بندے کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کو ملی ہے۔ یو ای کارڈ وہاں پہ چینج نہیں کروا سکتے، صرف جا سکتے ہیں تو نیشنل ہونے پر نیشنلٹی لینے کے بعد ہم جا سکتے ہیں۔ جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے پھر آپ کے آگے دنیا اوپن ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے پھر آئرلینڈ میں نہیں جانا چاہیے، پھر بہت زیادہ دوسری اچھی کنٹریز ہیں وہاں پہ موو ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔